لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد والطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال إمام الصادق عليه الصلاة والسلام: ولقد حدثني أبي عليه السلام أنه لم يخل مكان منذ قتل من مصلي يصلي عليه من الملائكة أو من الجن أو من الإنس أو من الوحش، وما من شيء إلا وهو يعبط ظاهره ومصابه ويرجو في نظر إله الخير النظر إلى قبره. سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امام حسین علیہ السلام کا چینل جو براہ راست کربلا سے نشر کیا جا رہا ہے، آج اس اردو کے پروگرام میں کچھ دیر آپ کی سماع خراشی کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں. اربعین کا موقع ہے. پوری دنیا سے عاشقان امام حسین علیہ السلام وارد کربلا ہو رہے ہیں، اور تمام مقامات مقدسہ، نجف اشرف، کاظمین، سامرہ، یہ تمام کی تمام جگہ وہ ہیں جہاں تل رکھنے کی جگہ نہیں ہے. ماشاءاللہ پوری دنیا سے ہر قوم، ہر فرقے، ہر مسلک، ہر زبان کے لوگ جو ہیں اربعین امام حسین علیہ السلام کے لیے کربلا کی جانب عازم ہیں. اور یقیناً جس محبت کے ساتھ، جس ارادے کے ساتھ، جس نیت کے ساتھ، جس مقصد کے لیے وہ کربلا آ رہے ہیں، یقیناً ان کی عقیدت، ان کی محبتیں اس میں وہ کامیاب ہیں، کامران ہیں. اس لیے کہ یہ معمولی زیارت نہیں ہے. اس زیارت کے لیے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، امیر المومنین علی ابن ابی طالب، امام حسن مجتبیٰ اور بقیہ ہمارے تمام ائمہ نے سخت تاکید کی ہے. جس حدیث شریف کو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے، ارشاد ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حسین ابن علی کی زیارت کی فضیلت کے بارے میں فرمایا کہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد سے وہ جگہ نمازیوں سے کبھی خالی نہیں رہی ہے. یا تو فرشتے، یا جن، یا انسان، یا درندے مقدس مقام پر عبادت اور نماز میں مصروف ہیں. ہر چیز امام کے زائروں پر رشک کرتی ہے، اور ہر کوئی اپنے آپ کو زائر سے قریب کرنا چاہتا ہے، اور امام حسین علیہ السلام کے زائر کو دیکھ کر وہ اچھائی کی امید کرتا ہے. اس لیے کہ زائر نے قبر امام حسین علیہ السلام کی زیارت کی ہے، اپنے کو قبر امام حسین علیہ السلام سے مس کیا ہے. یہ روایات ہم آپ کی خدمت میں کامل الزیارات جلد نمبر 1 صفحہ 324 سے پیش کر رہے ہیں. اس کے بعد امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، ہمارے شیعوں کو زیارت امام حسین علیہ السلام کی سفارش کرو، کیونکہ زیارت امام حسین علیہ السلام میں رزق پنہا ہے، رزق کی زیادتی کا باعث، طولانی عمر کا سبب اور بلاؤں کے دور ہونے کا باعث ہے. امام حسین علیہ السلام کی زیارت ہر اس مومن پر واجب ہے جس کا عقیدہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام اللہ کی جانب سے امام ہے. بحر الانوار جلد نمبر 98 صفحہ نمبر 3. محمد ابن مسلم سے روایت ہے کہ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، ہمارے شیعوں کو زیارت قبر حسین کی طرف حکم دو، کیونکہ آپ کی زیارت ہر اس مومن پر واجب ہے جو خدا کی طرف سے آپ کی امامت کا اقرار کرتا ہے.
امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو شخص امام حسین علیہ السلام کی خوشنودی خدا کے لیے اور فی سبیل اللہ زیارت کرے تو خداوند عالم اس کو آتش جہنم سے نجات عطا کرے گا اور قیامت کے دن اس کو امان دے گا۔ خداوند عالم اس دنیا اور آخرت کی کوئی حاجت طلب نہیں کرے گا مگر یہ کہ خداوند عالم اس کی حاجت پوری کرے گا۔ پھر ایک اور حدیث میں امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو شخص امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے نہ جائے یہاں تک کہ مر جائے تو ایسا سخت دین و ایمان کے لحاظ سے ناقص ہے، اور اگر جنت میں داخل ہو بھی جائے تو اس کا درجہ تمام اہل ایمان سے کم ہے۔ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو شخص کربلا میں امام حسین کی زیارت کرے اس شخص کے مانند ہے جس نے فراز عرش پر خدا سے کی زیارت کی۔ امام حسین علیہ السلام کی زیارت و عظمت ابو الحسن جمال الدین علی ابن عبدالعزیز موصولی حلی بزرگ ادیب اہل بیت علیہم السلام کے مداح ممتاز شاعر اور ایک فاضل انسان تھے جو شہر حلہ میں زندگی بسر کیا کرتے تھے۔ ان کا انتقال 750 ہجری میں شہر حلہ میں ہوا اور آپ کا مزار شہر حلہ کی مشہور و معروف زیارت گاہ ہے، موصوف جیسا کہ قاضی نور اللہ شوستری نے کتاب المجالس میں اور زمرزی نے کتاب ریاض الجنہ میں بیان کیا ہے۔ ناسبی ماں باپ سے پیدا ہوئے، ان کی والدہ نے نذر کی تھی کہ ان کے ہاں لڑکا پیدا ہو تو اس کو حضرت امام حسین علیہ السلام کے زائروں کی ڈاکہ زنی اور غارت گری کے لیے تربیت کروں گی تاکہ زائروں کو غارت کرے اور ان کو قتل کر دے۔ جب موصوف کی پیدائش ہوئی اور عنفوان شباب میں قدم رکھا تو اپنی نظر پوری کرنے کے لیے زائروں کے راستے پر بھیجا۔ وہ جب کربلا کے نزدیک مسیب کے علاقے میں پہنچے تو ایک جگہ ان کو نیند آ گئی۔ خواب میں دیکھا کہ زائروں کا ایک قافلہ راستے سے گزر رہا ہے اور زائروں کے قافلے کی گرد و غبار اس کے چہرے پر آ رہی ہے۔ اسی موقع پر اس نے خواب میں دیکھا کہ قیامت برپا ہو گئی ہے۔ حکم ہوا اس کو دوزخ میں ڈال دو، لیکن اس پاک گرد و غبار کی وجہ سے آگ اس کے چہرے تک نہیں پہنچ رہی ہے۔ اسی موقع پر اس کی آنکھ کھل گئی، درحالے کہ وہ بری نیت سے گھبرائے ہوئے تھے۔ اس کے بعد سے موصوف اہل بیت علیہم السلام کی ولایت کے شہدائی بن گئے اور ایک طولانی مدت تک کربلا میں مقیم اور حائر امام حسین علیہ السلام میں مقیم رہے۔ اس وقت سے اہل بیت علیہم السلام کی مدح سرائی میں مشغول رہے اور ایک نورانی ربائی کے ذریعے اپنی مدح سرائی کا آغاز کیا۔ علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ امام حسین علیہ السلام کی کرامت و مہربانی کا ایک عجیب واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے شیعہ علماء کی تالیفات میں دیکھا کہ سلیمان عامش کہتے ہیں کہ میں کوفے میں رہتا تھا، میرا ایک پڑوسی تھا، میں اس کے پاس آمد و رفت اور نشست و برخاست کیا کرتا تھا۔ ایک شب جمعہ اس کے پاس گیا، اس سے کہا کہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے سلسلے میں تمہارا کیا نظریہ ہے؟ اس نے کہا بدعت اور شرعی قوانین کے خلاف ہے اور یہ بدعت گمراہی ہے، اور جو شخص بھی گمراہی و ضلالت میں مبتلا ہو وہ دوزخی ہے۔ سلیمان نے کہا حالانکہ میرا پورا وجود غصے سے بھر چکا تھا، اس کے پاس سے اٹھا اور اپنے دل میں کہا کہ سحر کے وقت اس کے پاس جاؤں گا اور حضرت امام حسین علیہ السلام کے فضائل و مناقب بیان کروں گا۔ اگر اپنی دشمنی اور جاہلانہ تعصب پر اصرار اور ہٹ دھرمی کی تو اس کو قتل کر دوں گا۔ چنانچہ جب سحر کا وقت ہوا تو میں اس کے پاس جانے کے لیے روانہ ہوا اور اس کے گھر پر دق الباب کیا اور اس کا نام لے کر آواز دی۔ اچانک اس کی بیوی نے مجھ سے بیان کیا وہ رات کے پہلے حصے میں حضرت امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے کربلا گیا ہے۔ چنانچہ میں بھی اس کے پیچھے امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے روانہ ہو گیا۔ جب میں روضے میں وارد ہوا تو میں نے اس پڑوسی کو دیکھا جو سجدے کے عالم میں
خدا سے رو رو کر مناجات اور توبہ کی درخواست کر رہا ہے۔ ایک طولانی مدت کے بعد اس نے سجدے سے سر اٹھایا، اس نے مجھے اپنے پاس کھڑا ہوا دیکھا۔ میں نے اس سے کہا تم کل رات کہہ رہے تھے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی زیارت بدعت و گمراہی ہے اور ہر گمراہ آتش جہنم میں ہے، لیکن آج تم کیسے امام حسین علیہ السلام کے روضے پر آ گئے اور زیارت کر رہے ہو؟ اس نے کہا اے سلیمان، مجھے ملامت نہ کرو، میں اہل بیت علیہم السلام کی ولایت و امامت کا قائل نہیں تھا، یہاں تک کہ کل رات میں نے ایک خواب دیکھا جس کی وجہ سے میں عجیب حیرت میں پڑ گیا اور خوف و وحشت میں مبتلا ہو گیا۔ میں نے اس سے کہا تم نے کیا خواب دیکھا؟ اس نے کہا ایک بلند مرتبہ باعظمت انسان کو دیکھا جو اس کا قد درمیانی تھا، زیادہ بلند نہ تھا نہ پست تھا، اس کے جمال و ہیبت اور عرض و کمال کی توصیف بیان کرنے سے عاجز ہوں۔ اس کے ارد گرد بہت سے لوگ تھے، تیزی کے ساتھ روانہ تھے، ان کے آگے آگے ایک سوار تھا کہ جن کے سر پر ایک تاج تھا، اس تاج کے 4 رکن، ہر رکن پر ایک گوہر لگا ہوا تھا جس کو تینوں سمتیں چمک رہی تھی۔ میں نے ان بزرگوں کو خادموں سے دریافت کیا یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ میں نے سوال کیا دوسرے کون ہے؟ ان کا کہ یہ علی مرتضیٰ جانشین رسول۔ اس کے بعد میں نے کہا اس نورانی فضا پر نظر ڈالی کہ اچانک ایک نور کا ناقہ دیکھا جس پر نور کا کجاوا تھا، اس میں 2 خواتین بیٹھی ہوئی تھیں، وہ ناقہ آسمان و زمین کے درمیان پرواز کر رہا تھا۔ میں نے کہا ناقہ کس کا ہے؟ ان کا یہ جناب خدیجہ الکبریٰ اور جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ ہیں۔ میں نے کہا یہ جوان کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ حسن ابن علی ہے۔ میں نے کہا یہ قافلہ کہاں جا رہا ہے؟ ان سب نے کہا کہ یہ قافلہ مقتول جفا شہید کربلا حسین ابن علی علیہ السلام کی زیارت کے لیے جا رہا ہے۔ چنانچہ میں اس ناقے کی طرف گیا جس میں جناب فاطمہ زہرا تشریف رکھتی تھی کہ اچانک میں نے ایک لکھا ہوا نامہ دیکھا کہ آسمان کی طرف سے آ رہا ہے۔ میں نے سوال کیا ہے نامہ کیسا ہے؟ انہوں نے کہا وہ نامہ ہے شب جمعہ زیارت امام حسین علیہ السلام کرنے والوں کے لیے آتش جہنم سے آگ امان لکھی ہوئی ہے۔ میں نے اس امان نامے کی درخواست کی، مجھ سے کہا مگر تم یہ نہیں کہتے کہ زیارت حسین بدعت ہے، یہ امان نامہ تم کو نہیں مل سکتا، مگر یہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرو اور ان کے فضل و شرف پر عقیدہ رکھو۔ خود وحشت کے عالم میں خواب سے چونکا اور اسی وقت اپنے مولا و آقا امام حسین علیہ السلام کی قبر زیارت کے لیے ارادہ کیا اور اب خدا کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کر رہا ہوں۔ خدا کی قسم اے سلیمان، ان کی قبر سے جدا نہیں ہوں گا یہاں تک کہ میری روح میرے بدن سے پرواز کر جائے۔ حاج علی بغدادی مفاتیح الجنان میں محدث قمی کے نقل کی بنا پر حضرت امام زمانہ اجل اللہ فرہ شریف کی ملاقات کے وقت امام علیہ السلام سے سوال کیا کیا آمش کا واقعہ صحیح ہے؟ تو امام زمانہ نے فرمایا ہاں، اور یہ واقعہ کامل الزیارات میں صفحہ 121 جامع الاخبار صفحہ 23 فصل نمبر 11 بحر الانوار جلد 98 صفحہ 3 باب حدیث 8 میں لکھا ہوا ہے۔ سامعین کرام، یہ چند حدیثیں تھیں جن سے ہم نے استفادہ کیا اور یہ حدیثیں آپ کی خدمت میں پیش کی، واقعات و روایات بھی نقل کیے ہیں۔ آپ بھی جو حضرات ابھی تک جن کو توفیق نہیں ہوئی وہ ارادہ کریں، زندگی کے اندر کچھ نہیں رکھا ہوا ہے، اس لیے کہ امام حسین علیہ السلام نے اپنے اعزاء و اقارب، اپنے خانوادے کو، پورے خانوادے کو، جس میں 32 برس کا بھائی العباس جیسا بھائی موجود، با وفا بھائی موجود ہو، اور ان کے 3 مزید بھائی، اس کے علاوہ جناب علی اکبر جیسا شہزادہ جو ہم شکل پیمبر بھی تھا، رفتار میں، گفتار میں، سیرت میں، کردار میں مشابہ رسالت معاب تھا، جو اللہ کی طرف سے امام حسین علیہ السلام کو بطور انعام عطا ہوا تھا۔ اس کے بعد جناب علی اصغر جو 6 ماہ کے ہیں، ان بنی ہاشم کے علاوہ جو اصحاب امام حسین علیہ السلام جن کے لیے خود امام فرماتے ہیں ایسے اصحاب نہ میرے بابا کو ملے، نہ میرے بھائی کو ملے، نہ میرے نانا کو ملے، وہ جلیل القدر اصحاب جنہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ امام عالی مقام کے اوپر قربان کر دیا۔
उन सब की क़ुबूर, उन सब के मज़ारात इसी हरम इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम में है। क्या शान है। मिलियंस अफराद इस वक्त करबला पहुंच चुके हैं। मिलियंस अफराद इस वक्त मशी कर रहे हैं करबला पहुंचने के लिए। एक एक कदम के ऊपर, ज़ाहिर के एक एक कदम के ऊपर रिवायत है कि जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज मकबूल करने का जो सवाब है, वो सवाब एक एक कदम पर ज़ाहिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को अता होता है। मोमिनीन किराम, मैं इस वक्त आपसे मुखातब हूँ सरज़मीन करबला से, हरम अबा अब्दुल्लाह हुसैन अलैहिस्सलाम के सामने से, इमाम हुसैन चैनल के ऊपर, और मेरे बराबर से काफ़िलों पे काफ़िले ज़ियारत के, जुलूस के, अमारियों के गुज़र रहे हैं। और मैं देख रहा हूँ, रोना भी आ रहा है। किस अक़ीदत के साथ, किस इश्क के साथ जवान क्या, बूढ़े क्या, मर्द क्या, औरतें क्या, बच्चे क्या, माजूर व्हील चेयर के ऊपर बैसाखी लगाए हुए, ज़मीन से खिसकते हुए, ये सब के सब क़ब्र सैयदुश्शुहदा की ज़ियारत के लिए और बक़िया आइम्मा की ज़ियारत के लिए, शुहदाए करबला की ज़ियारत के लिए करबला में आ रहे हैं। हम यहाँ के ऊपर, ये हकीकत ये है कि आप जिस इश्क और मोहब्बत से यहाँ आ रहे हैं, यही रास्ता वो है जो इमाम ज़माना अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक आपको पहुँचाता है। इमाम ज़माना अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ज़ुहूर जब होगा, तो जो जंगे बद्र के असहाब की तादाद थी, वही तादाद आपके असहाब की होगी। जो पहली रवायत है, 313 असहाब होंगे जो इमाम के साथ होंगे। यकीनन इमाम अलैहिस्सलाम भी मशी फरमाते होंगे, इमाम भी ज़ियारत के लिए आते हैं, हर शब जुमा में ज़ियारत आते हैं। रिवायात में मिलता है कि ज़ाहिर है हमने इमाम को नहीं देखा, मगर जब आपका ज़ुहूर होगा, जब आपके ज़ियारत से शरफ़ हासिल करेंगे, तो उस वक्त कहेंगे, अरे हमने तो करबला में देखा, हमने तो मशी के वक्त देखा, हमने तो हरम इमाम अली में देखा, हमने तो रोज़ा रसूल में देखा, हमने तो खाना काबा में हजर अस्वद के पास देखा। उस वक्त दीदार होगा और उस वक्त पता चलेगा। ज़ाहिर है कि इमाम से मुताल्लिक़ जो रिवायात हैं, आज अदल व इंसाफ दुनिया से ख़त्म हो गया। जुल्म व बर्बरियत का ज़माना है। इंसान के खून का प्यासा है। आज अदालतें ख़त्म हो चुकी, इंसाफ ख़त्म हो चुका, अमानतें ख़त्म कर दी गई। आज हर तरफ एक खू का आलम है। कौन सा मुल्क वो है जहाँ के ऊपर सुकून मिले। रिवायात मौला आमिर उल मोमिनीन फरमाते हैं कि जब मेरा फ़र्जंद आएगा, तो उस वक्त हकीकी अमन व अमान कायम होगा, इंसाफ व अदल कायम होगा। उस वक्त कोई ना इंसान पर जुल्म करेगा, न जानवर पर जुल्म करेगा। इंसान और जानवर सब के सब वो जानवर कि जो खूंखार जानवर हैं, खून के प्यासे होते हैं, जिनकी ग़िज़ाई गोश्त होता है, वो भी सुकून व इत्मीनान के साथ इंसानों के साथ ज़िंदगी गुजारेंगे। उस वक्त अदल का सही ज़ाहिर दामन वक्त में गुंजाइश नहीं, वरना मैं कुरान मजीद की वो आयतें आपकी खिदमत में पेश करता जो इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम से मुताल्लिक़ हैं, कि जिसमें इमाम की हुकूमत, इमाम को इस ज़मीन पर क़याम, इमाम ज़माना की हुकूमत कायम करने का वादा अल्लाह ने किया है। वो लोग जो कमज़ोर कर दिए गए, कमज़ोर नहीं थे, मगर ज़ालिमों ने जुल्म व सितम के ज़रिए इस ज़मीन पर उनको कमज़ोर किया। यकीनन एक दिन हम उनको हुकूमत देंगे, एक दिन उनका क़याम होगा, वो अदल व इंसाफ की हुकूमत कायम करेंगे। और ज़ाहिर है कि वो इमाम ज़माना अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वक्त होगा, उनका ज़माना होगा। ये मशी, ये ज़ियारत इमाम हुसैन, ये मुक़द्दिमा है इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इंतज़ार का। हमारे लिए हुक्म है कि हम हर वक्त ताजीले ज़हूर इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम की दुआ करें। रिवायत में है, जो शख्स इमाम के ताजील की दुआ करते हुए, उनकी ज़ियारत की तमन्ना करते हुए, उनकी इमामत के ऊपर यकीन रखते हुए, उनकी नुसरत का अहद करते हुए इस दुनिया से उठेगा,
परवरदिगार आलम उसको ज़ुहूर इमाम के बाद ज़िंदा कराएगा, बहुक्म इलाही ज़िंदा होंगे, इमाम के असहाब में शुमार होगा, इमाम के अंसारों में शुमार होगा, इमाम के ज़ाहिरों में शुमार होगा, और यकीनन उस वक्त हकीकी दुश्मनान आले मोहम्मद से बदला लिया जाएगा। मेरा वक्त तमाम हो रहा है। इन दुआओं के साथ परवरदिगार आलम इन तमाम ज़ाहिरों को जो मुख्तलिफ ममालिक से, मुख्तलिफ शहरों से अपने वतन को छोड़कर करबला की तरफ रवा दवा है, जिन हाजात को लेकर आ रहे हैं उनको पूरा फरमा। इनमें जो मरीज़ हैं उनको शिफाए आजिल व कामिल अता फरमा। परवरदिगारा अशरार के शर से इन सब को महफूज फरमा। मेरे माबूद इन ज़ायरों की दुआओं को शरफ़ कबूलियत अता फरमा। हम सब को दोबारा ज़ियारत पर आने की तौफ़ीक़ अता फरमा। ये सआदत इस साल अल्लाह ने मुझे अता की है कि अरबईन के मौके के ऊपर मैं करबला पहुँचा और अब आपसे मुखातब हूँ। मैं भी तालिब दुआ हूँ कि आप सब मेरे हक़ में सेहत व सलामती, ईमान की सलामती, अक़ीदे की सलामती की दुआ फ़रमाएँ, और दुआ फ़रमाए कि ये ज़ियारत आखिरी ज़ियारत न हो, मुतअद्दिद ज़ियारतें ज़िंदगी में अता हों, हज की तौफ़ीक़ अता हो। सामीन किराम, बड़ा शरफ़ है। आप देखें, लोग घरों से निकले हैं, उन्हें नहीं मालूम कहाँ ठहरेंगे, चंद कपड़े थैले में रखे, कांधे पर रखा, चल पड़े। न खाने की फ़िक्र, न पीने की फ़िक्र, न क़याम की फ़िक्र, दिन भर धूप। हम तो होटलों में रह रहे हैं, खाने पीने की फ़िक्र नहीं है, मगर ये बेचारे पूरे दिन धूप के अंदर रहते हैं, रात को जो है शबनम है। आप अंदाज़ा करें, सबक लें सऊदी अरब के हुक्काम, जहाँ आज तक 40 मिलियन अफराद न हो सके, 4 मिलियन अफराद न हो सके, करबला में 40 मिलियन अफराद इस साल आ रहे हैं। हज महंगे से महंगा हो गया। अपना बजट पूरा करने के लिए जिस कदर हाजियों को लूटा जाता है वो कम है। यहाँ देखो, हमारा सलाम अहले इराक़ पर, हमारा सलाम अहले करबलाई पर, जो अपना पूरे साल की मेहनत और कमाई को ज़ायरों के लिए वक़्फ़ कर देते हैं। हर चीज़ मुफ्त है, खाना पीना रहना सब कुछ मुफ्त है। होटलों में कितने लोग रहेंगे? क्या 40 मिलियन होटलों में समाएंगे? क्या इतने मकामात हैं? नहीं, हरगिज़ नहीं। कोई सड़क, कोई गली, कोई कूचा, कोई इलाका खाली नहीं है। और ये सब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मेहमान हैं। न इनको खाने की कमी, न पीने की कमी, न सोने की कमी। अल्लाह उन तमाम मुंतज़मीन को, मौक़िफ़ कायम करने वालों को सलामत रखे, इनकी तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा दे, और इमाम हुसैन चैनल को परवरदिगारा दिन दोगनी रात दुगनी चौगनी तरक्की अता फ़रमाए कि हमारी आवाज़ों को, ज़ायरों की आवाज़ों को पूरी दुनिया तक इस चैनल के ज़रिए पहुँचा रहे हैं। ये ज़बान इंग्लिशी, तुर्की, फ़ारसी, अरबी, उर्दू में इनकी नशरियात हो रही हैं। आप समाअत करें हर ज़बान में, जो जिस ज़बान का मानने वाला है। इन्हीं चंद कलिमात के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।